بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاس 8. امید ہے آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. اسلامیات میں ہم نے باب دوم میں پڑھا تھا پچھلے سبق عقیدہ آخرت اور تعمیری سیرت میں اس کا کردار. ٹھیک ہے, امید ہے آپ کو سبق کی بھی اچھی طرح سمجھ آئے گی. ہم نے جو آ گئی ہوگی اور ہم نے جو مشق کی تھی آپ کو میں نے کروائی تھی وہ بھی آپ لوگوں نے اپنی کاپی میں لکھ لی ہوگی اچھے طریقے سے, اچھی رائٹنگ میں. تو آج اسی باب دوم کا اگلا جو سبق ہے وہ ہے روزہ, فضیلت اور معاشرتی اثرات. تو آج ہم یہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو شروع کرتے ہیں اپنا سبق. سب سے پہلے ہم معنی اور مفہوم جانتے ہیں. ٹھیک ہے, روزہ مطلب روزہ رکھنے کی کیا اہمیت ہے, اس کے معنی کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے اور معاشرے پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. روزہ اسلام کا چوتھا بنیادی رکن ہے. ہم سب جانتے ہیں اسلام کے 5 ارکان ہیں. رکن کی جمع ارکان ہوا. 5 ارکان ہیں. کون کون سے؟ کلمہ طیبہ, نماز, زکوٰۃ, روزہ اور حج. یہ 5 وہ ارکان ہیں جو فرض قرار دیے گئے ہیں مسلمانوں کے اوپر. ٹھیک ہے, ان میں جو روزہ ہے وہ چوتھے نمبر پر ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے, بہت ہی زیادہ فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز کو دن میں 5 مرتبہ ہمارے اوپر فرض کیا. ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں. اس طرح جو زکوٰۃ ہے اسلام کا وہ بھی بنیادی رکن ہے, لیکن وہ سال میں ایک بار فرض قرار دیا گیا ہے. روزہ پورے سال میں 1 مہینہ ہوتا ہے رمضان المبارک کا, جس میں ہم 30 روزے رکھتے ہیں. حج کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت کے ساتھ رکھا ہے کہ جس بندے کی استطاعت ہوگی وہ زندگی میں ایک بار اپنی پوری زندگی میں ایک بار حج کر لے. ٹھیک ہے, تو وہ استطاعت کے ساتھ ہے, طاقت کے ساتھ ہے, کیونکہ وہ مہنگا ہے نا اس لیے. اور زکوٰۃ بھی آپ کے مال کے اوپر, آپ کے پاس اتنا مال ہو جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مال کی وہ رکھی ہے نا گنجائش, تو اس اتنا مال ہوگا تو اس کے ساتھ ہے. لیکن روزہ اور نماز جو ہے وہ چاہے غریب ہے, چاہے امیر ہے, چاہے جیسا بھی ہے, اس کو یہ دونوں رکن ادا کرنے ضروری ہیں. تو روزہ اسلام کا چوتھا بنیادی رکن ہے. روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں. یہ عربی زبان کا لفظ ہے. ٹھیک ہے, صوم, جس کے معنی ہم نے پھر اردو میں روزہ لیے. لغت میں صوم کسی چیز سے رکنے اور چھوڑ دینے کو کہتے ہیں. مطلب کوئی بھی چیز ہم نے اس سے رک گئے اور اسے چھوڑ دیا تو یہ صوم کے معنی ہوئے. روزے دار کو صائم کہتے ہیں. جو روزہ رکھتا ہے نا اس کو پھر عربی میں صائم کہتے ہیں, کیونکہ وہ کھانے پینے اور عمل مباشرت سے خود کو روک لیتا ہے. شریعت کی اصطلاح میں اہل عبادت کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مباشرت سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں. یہ شریعت کی اصطلاح ہے. یعنی اس میں اس کے معنی کیا ہے کہ اہل عبادت, جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں, جو مسلمان لوگ ہیں, جو مومن لوگ ہیں, ان کا عبادت ہی روزہ عبادت ہے نا. تو عبادت کی نیت سے طلوع فجر, جب سحری ٹائم ہم اٹھتے ہیں اور اپنی سحری وغیرہ کرتے ہیں, جیسے ہی ہمیں آواز آتی ہے کہ ابھی اذان ہونے لگی, اس سے پہلے سائرن کی آواز آتی ہے, تو ہم بس کھانے پینے سے رک جاتے ہیں کہ اب ہمارا روزے کا ٹائم شروع ہو گیا ہے, اور یہ ٹائم ہمارا مغرب کی اذان تک ہوتا ہے. تو پورے دن میں ہم کھانے پینے کی چیزوں سے خود کو جو ہے وہ بچائے رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ روزہ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف کھانے پینے کی چیزوں سے ہم رک گئے اور ہمارا روزہ ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اور برائیوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے, غلط دیکھنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے, غلط بولنے سے بچانا ہے, غلط سننے سے بچانا ہے اپنے آپ کو. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, ہم نے ساتھ میں قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کرنی ہے, زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی ہے. تب ہم وہ والا روزہ رکھیں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے تقاضا کیا ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے رکھوانا چاہتا ہے. ٹھیک ہو گیا. رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے. یعنی اس کی کتنی زیادہ فرضیت ہے, کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا اور کیوں فرض قرار دیا, تو یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے, جو ہم آگے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ سورہ بقرہ کی 183
83 آیت ہے 183. ٹھیک ہے, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا حکم دیا ہے؟ ترجمہ ہے اے ایمان والو تم پر روزہ اس طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. مطلب یہ صرف ہم پہ فرض نہیں ہوا, ہم سے پہلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے, ان پہ بھی اسی طرح فرض تھا. ان کے احکامات ہم سے زیادہ سخت ہے, ہمارے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ مہربانیاں کی ہیں, بہت ہی آسان احکامات ہیں ہمارے لیے, پھر بھی ہمیں وہ مشکل لگتے ہیں. تو ہم سے پہلی امتوں نے تو بہت یعنی 24 گھنٹے کا روزہ بھی انہوں نے رکھا کہ وہ روزہ رکھتے اور پھر اس کو جو ہے وہ ٹائم جس وقت توڑتے اسی وقت پھر دوسرا روزہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس طرح کے احکامات بھی ان پہ آئے. ہمارے پاس تو پھر بھی پوری رات کا ٹائم ہوتا ہے نا کہ ہم کھا پی سکتے ہیں صبح سحری تک. تو پرہیزگار بن جاؤ. پرہیز کس کو کہتے ہیں؟ رک جانا, احتیاط کرنا, چیزوں سے, کھانے پینے سے, برائیوں سے اپنے آپ کو روک لینا. ٹھیک ہے, تاکہ تم پرہیزگار بنو, اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن جاؤ, اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار بندے بن جاؤ. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کی آخری تاریخ کو ایک خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. شعبان آپ کو پتہ ہے نا رمضان سے پہلے کا مہینہ, ٹھیک ہے, شعبان کے بعد پھر رمضان آتا ہے, تو اس کی جب آخری تاریخ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا کہ اے لوگو, ایک بڑی عظمت اور بڑی برکت والا مہینہ تم پر سایہ فکن ہونے والا ہے. اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزہ رکھنا فرض قرار دیا ہے. بڑی ہی عظمت اور بڑی ہی برکت والا مہینہ تم پر اپنا سایہ کرنے والا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک رمضان شریف کے مہینے میں نازل ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں جو پہلی وحی آئی وہ جو ہے وہ رمضان کا مہینہ تھا. 27 رمضان المبارک تھی اور شب قدر کی رات تھی. اس رات کو پھر 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا کہ جس نے یہ رات پا لی اس نے 1000 مہینوں سے بہتر عبادت کر لی, بہتر اس کے لیے بہترین ہے. تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنا فرض قرار دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو, اور اگر مطلب ابر آلود ہو تو 30 دن کے روزے رکھو. مطلب ہر ملک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے یہ اس کے مطابق چاند دیکھ کر ہم نے روزہ رکھنا ہے کہ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے, کسی کا ایک دن پہلے ہو سکتا ہے, جیسے سعودیہ میں ہوتا ہے ہمیشہ سے کہ ایک دن پہلے وہ روزہ رکھتے ہیں اور دوسرے دن جو ہے وہ باقی ممالک کے لوگ کچھ ان کے ساتھ بھی رکھتے ہیں کچھ ممالک کے, لیکن ہم سب اسپیشلی پاکستانی جو ہے وہ دوسرے دن سے پھر روزہ ہمارا سٹارٹ, لیکن چاند دیکھنے کے بعد. جب تک چاند نظر نہیں آتا تو آپ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اسی طرح عید بھی بنا چاند کے نہیں کرو گے. اگر مطلب برآلود مطلب بادل وغیرہ آئے ہوئے ہیں اور چاند کی نظر آنے کی کوئی امید نہیں ہے تو پھر آپ نے 30 روزے پورے رکھنے. اپنی طرف سے آپ اعلان کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ صبح عید ہے. ٹھیک ہے, اب ہم روزے کی یہ تو ہم نے پڑھا نا معنی اور مفہوم اور اس کی فرضیت کہ روزہ کیوں فرض کرا. اب ہم اس کی فضیلت پڑھتے ہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے, مطلب روزہ رکھنے سے کہ کون سے ہمیں فضائل حاصل ہوتے ہیں. قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کو تقویٰ کے حصول کا ذریعہ قرار دیا ہے. مطلب روزہ فرض اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان تقویٰ کی طرف. لیکن اب رمضان المبارک میں کیا ہوتا ہے, شیطانوں کو زنجیروں میں قید کیا جاتا ہے, جو ہم انشاءاللہ اگلی حدیث میں پڑھیں گے بھی, ہمارے پاس ہے, لیکن میں آپ کو اس سے پہلے ہی اس کا وہ قید ہوتے ہیں. تو انسان جو ہے وہ سب سے پہلے تو جو کھانے پینے سے وہ رکتا ہے تو اس کو دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ احساس پیدا کرتے ہیں کہ جو لوگ غریب ہیں, جن کو ایک وقت کا میسر ہے دوسرے وقت ان کے پاس نہیں ہوتی, تو وہ کس طرح اپنے وہ بھوکے رہتے ہیں اور کس طرح وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اس طرح سے بھوکا پیاسا رکھتے ہیں. تو ان کا احساس پیدا ہوتا ہے. تو یہ احساس انسان کے اندر ایک ذمہ داری سی پیدا کرتا ہے. دوسروں کا احساس جو ہے وہ اس کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے. لوگوں کی مدد کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ میں مخلوق خدا کی مدد کروں. اس کے ساتھ ساتھ عبادت
ٹھیک ہے، شیطان قید ہوتا ہے، انسان مختلف قسم کی برائیوں سے بچا ہوتا ہے، اس کا زیادہ دھیان اللہ تعالیٰ سے وہ اپنا تعلق گہرا کرتا ہے، اس کا دھیان جو ہے وہ اللہ کی طرف زیادہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، وہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ اجر مل سکے، زیادہ سے زیادہ ثواب مل سکے، وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے، وہ دوسروں کے دکھ درد میں شامل ہوتا ہے. تو اس طرح سے بہت ساری ہمیں معاشرتی لحاظ سے بھی جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کریم اور رمضان المبارک کے روزوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے. اسی مقدس مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں معتکف تھے یعنی اعتکاف میں تھے، اللہ کی عبادت میں مشغول تھے. روزے اس عظیم نعمت کے ملنے پر شکرانے کا اظہار ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. دیکھیں کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر انعام ہے کہ رحمت کے کھول دی جاتے ہیں اور جہنم کے بند ہو جاتے ہیں. تو کہا جاتا ہے نا کہ رمضان میں کسی کی اگر ڈیتھ ہو جائے تو وہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے کیونکہ جہنم کے دروازے ویسے بھی بند ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، شیطان زنجیر. تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ نیکیاں کرنے کی طرف راغب ہوتے ہیں اور نیکیوں کی طرف وہ ان کے اندر یہ شوق، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. حدیث قدسی کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نیک عمل کا ثواب زیادہ کیا جاتا ہے ایسے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. مطلب عام طور پر ہم جب نیکی کرتے ہیں تو اسی نیکی کا ہمیں ثواب ملتا ہے، لیکن وہی نیکی جب ہم رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں تو اس کا 10 سے 700 گنا تک زیادہ ثواب ہوتا ہے. تو یہ مہینہ ہی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا، کیونکہ اس کا اجر زیادہ ہے تو لوگ پھر زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف راغب ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ساتھ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، یعنی اس انسان نے میرے لیے بھوک پیاس برداشت کی، اس نے میرے لیے اپنے آپ کو برائیوں سے روکا، اپنے آپ کو کنٹرول کیا، تو اب اس کو اجر بھی میں ہی دوں گا. اور جب اللہ تعالیٰ اجر دیں گے تو اس سے بہترین اجر پھر کون سا ہوگا. رمضان المبارک کے مہینے میں ہر نیک عمل کا ثواب 10 گنا سے بڑھا کر 7 گنا تک کر دیا جاتا ہے. ایمان اور احتساب سے رکھے گئے روزوں کے باعث پچھلے تمام گناہوں سے معافی مل جائے. یعنی ایمان کا ہونا روزہ رکھنے، آپ کسی کو دکھانے کی نیت سے نہ ہو، یا یہ نہ ہو کہ ہم نے روزہ رکھا اور ہم پورا دن ٹی وی کے آگے لیٹے رہے، مختلف قسم کے ڈرامے دیکھے، مختلف قسم کے، اور جی ہو گیا ہمارا روزہ. تو نہیں، ایسا روزہ اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے. ایمان مطلب آپ نے نہ صرف روزہ رکھا کھانے پینے سے رکے، بلکہ ساتھ آپ نے عبادت کی، ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام کیے، دوسروں کے کام آئے، اپنے لیے نیکیاں جمع کی، تو تب وہ روزہ جو ہے وہ ایمان اور احتساب کے ساتھ ہوگا. اور اس سے پھر اس روزے کے باعث ہمارے جتنے بھی پچھلے گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ روزہ شہوت کو توڑنے اور کم کرنے کا بہترین علاج ہے. روزے کی بدولت انسان اپنی حیوانی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے اور نیکی اور تقوی کو اختیار کرنے میں سہولت ہو جاتی ہے. روزہ اور قرآن مجید دونوں روزے آخرت میں بندے کے لیے شفاعت کریں گے، اس کی سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اب روزہ قیامت ہی تو وہ دن ہے جب ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی ضرورت ہوگی. جب ہم اللہ کے حضور میں ہوں گے اور ہمارے عمل نامے پیش ہوں گے تو ہم یہی دعا مانگ رہے ہوں گے کہ اللہ ہمارا نیکیوں کا جو پلہ ہے وہ بہت ہی بھاری ہو. جب ہماری نیکیاں تولی جائیں تو وہ اتنی وزنی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ جنت کا حقدار ٹھہرائے، اور ہماری برائیوں کا پلہ جو ہے وہ بالکل ہلکا ہو، اس میں بالکل برائیاں نہ ہوں، اور اگر ہیں بھی تو بہت ہی کم ہوں، تاکہ جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچا لے. تو اس وقت یہ روزہ اور یہ قرآن پاک جو ہم پڑھتے ہیں نا، جو ہم تلاوت کرتے ہیں، تو یہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے. اس لیے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دن میں 1-2 بار ضرور کوشش کریں. بے شک آپ ایک صفحہ پڑھیں، بے شک آپ 4-5 آیتیں پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، لیکن ضرور پڑھیں. اور اس کے ساتھ رمضان کے پورے سال میں تو روزے آتے ہیں تو روزہ رکھنے کی بھی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. جو شخص خالصتاً اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے روزے کی مشقت برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی افطاری کے وقت دعا قبول فرماتا ہے جو وہ روزہ کھولنے سے پہلے کرتا ہے.
اب افطاری سے 5-7 منٹ پہلے جب دسترخوان لگ جاتا ہے اور اوپر ہم اپنے کھانے پینے کا سامان لگا کے تو اللہ تعالیٰ بیٹھ جاتے ہیں کہ اب انشاءاللہ مغرب کی اذان ہوگی تو دن بھر ہم نے جو روزہ رکھا ہے، جو ہم نے تکلیف روزے میں برداشت کی ہے، بھوک کی، پیاس کی، تو اس کے بعد ہم جو ہے یہ مختلف قسم کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کی ہیں ہم ان سے اپنا روزہ افطار کریں گے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم بالکل بھوکوں کی طرح کہ سارا دن بھوکے پیاسے ایک دم چیزوں پہ ٹوٹ پڑے، اس سے پہلے ہم اگر 5-7 منٹ اپنے لیے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم اس وقت مانگتے ہیں۔ تو آپ بے شک اردو میں مانگے، اپنی زبان ہندکو میں مانگے، پشتو والے پشتو میں مانگے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے سے اتنا قریب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک پردے کا بھی جو ہے وہ فاصلہ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی ہے کہ میں آپ سے بات چیت کرتا ہوں، آپ سے مخاطب ہوتا ہوں، آپ مجھ سے مخاطب ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں موسیٰ، ایک امت ہے جو تم سے زیادہ خوش نصیب ہوگی، تمہارے اور میرے بیچ 70 پردوں کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے، 70 پردوں کے پیچھے سے تمہاری اور میری گفتگو ہوتی ہے، لیکن وہ امت ایسی ہوگی کہ جب وہ شام کو روزہ افطار کریں گے تو ان کے اور میرے بیچ ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا، وہ جو دعا مانگیں گے میں اس دعا کو قبول کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو ماشاءاللہ سے دیکھیں نا کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر نظر کرم ہے کہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے کی جتنی دعائیں ہم مانگتے ہیں تو اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ساتھ سب کے لیے بہت دل کھول کے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، اپنے لیے ایمان کی دعا مانگے، کامیابی کی دعا مانگے، رکاوٹیں دور ہونے کی دعا مانگے، پریشانی دور ہونے کی، بیماری دور ہونے کی، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ روزہ دار شخص گناہوں، نفس اور شیطان کے عملوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور اخلاق رذیلہ کون سے ہوتے ہیں؟ بری عادتیں، مثلا ان میں کون سی بری عادت ہے؟ غیبت، کسی کی پیٹھ پیچھے بات کرنا اس کو غیبت کہتے ہیں، بد نظری، کسی کے مال پہ بری نظر رکھنا، بہتان، کسی پہ ایسا الزام لگانا جو اس کے اندر ہو ہی نہیں، چگلی جس سے لڑائی جھگڑا فساد پھیلتے ہیں، کی بات آپ سے اس نے کوئی بات کی وہ اٹھا کے آپ نے دوسرے کے سامنے بیان کر دی، ٹھیک ہے، جھوٹ بولنا، بے ایمانی اور وعدہ خلافی، کسی سے وعدہ کیا اور اس کو پورا نہیں کیا وغیرہ سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ روزے دار شخص کو ہوتا ہے نا، احساس ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ گناہ کی تو جو دن بھر میں نے بھوکا پیاسا رہ کر تکلیف برداشت کی وہ ساری ضائع ہو جائے گی اور میرا یہ روزہ قبول نہیں ہوگا، تو مجھے ان ساری برائیوں سے بچنا چاہیے۔ اس طرح سے انسانی نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، تزکیہ پاک ہو جاتا ہے، انسانی نفس جو ہے وہ ان ساری بری عادتوں سے، برائیوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت، پہلے 10 دن، عشرہ کس کو کہتے ہیں نا؟ 10 دنوں کو، پہلے 10 دن جو ہے وہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ آپ مغفرت مانگیں، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے نجات دلانے والا ہے۔ ان تینوں عشرے کی دعائیں ہیں جو ہم پہلے 10 دن جو ہے وہ رحمت کی دعا مانگتے رہتے ہیں، دوسرے عشرے میں ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں، اور تیسرے عشرے میں ہم اللہ تعالیٰ سے جہنم سے نجات کی دعائیں مانگتے ہیں۔ گویا اس پورے ماہ کے روزے رکھنے سے ایک انسان اچھی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور نیکی کا خوگر ہو جاتا ہے، یعنی اس میں نیکیاں کرنے کا جذبہ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور اس میں یہ نیکیاں کرنے کا شوق بڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، یہ جنت کے دروازے کا نام ہے، قیامت کے روز اس میں سے روزے دار داخل ہوں گے، یعنی اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا، صرف روزے دار۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایک روزے کی وجہ سے اس شخص کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت دور کر دے۔ ایک دن کے روزے کا اگر اتنا زیادہ اجر ہے تو آپ خود سوچیں کہ 30 روزے رکھنے کا کتنا زیادہ اجر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا رمضان میں اچھے طریقے سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس مہینے میں تیز چلنے والی آندھیوں سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بیواؤں، یتیموں، محتاجوں اور سوال کرنے والوں پر خرچ کرتے تھے، اتنے زیادہ وہ سخی ہو جاتے تھے، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، 700 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو جتنی زیادہ رمضان میں نیکیاں کی جائیں گی ان کا اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا، تو اس لیے مال خرچ کرنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے 2 خوشیاں رکھی ہیں، ایک خوشی تو اسے روزہ افطار کرتے وقت حاصل ہوتی ہے، مطلب
ظاہر ہے خوشی ہے نا کہ پورا دن روزہ رکھا اور اب مختلف قسم کی نعمتیں آپ کے سامنے ہیں اور آپ ان سے تو ایک تو یہ اور ایک خوشی اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت حاصل, جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور اسے پتہ چلے گا کہ میرا روزہ رکھنے کا تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجر مجھے دیا ہے, تو اس وقت اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں ہوگی. تو بیٹا یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں, انشاءاللہ آگے ہم جو ہے وہ روزے کے معاشرتی جو اثرات ہیں وہ ہم اگلے اس میں پڑھیں گے اپنی ویڈیو میں. ابھی ہم جو ہے اس کے 2 سوال کر لیتے ہیں مشق کے. درجہ ذیل سوالات کے مفصل جواب دیں. یہ مفصل ہے مطلب تفصیل کے ساتھ آپ نے جواب دینے ہیں. سوال ہے شرعی اصطلاح میں صوم سے کیا مراد ہے؟ نیز قرآن مجید کی روشنی میں روزے کی فرضیت پر نوٹ لکھیں. ابھی ہم نے پڑھا ہے معنی اور مفہوم, تو یہ دوبارہ پڑھنے کی نیڈ نہیں ہے. آپ لوگوں نے یہ اپنی کاپی میں لکھنا ہے اچھے طریقے سے, یہ آپ کا ہوم ورک ہے. تو جس طرح پچھلے اس میں سبق میں بتا دیا کہ آپ نے کس طرح معنی اور مفہوم کو بلیک مارکر سے لکھنا ہے, پھر نیچے اس سے جواب دینا ہے. تو بے شک اگر آپ آیت نہیں لکھنا چاہتے عربی میں تو آپ اس کا ترجمہ لکھتے ہیں, ٹھیک ہے. عربی میں آیت لکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ صرف ترجمہ لکھتے ہیں. اور یہاں تک آپ کا جو ہے وہ پہلے سوال کا جواب ہوا. یہ آگے آپ کا دوسرا سوال, روزے کی فضیلت احادیث نبویہ کی روشنی میں لکھیں. ٹھیک ہے, جواب آپ کا روزے کی فضیلت آپ نے یہ بتانی ہے. قرآن مجید اور حدیث نبویہ میں رمضان اور مبارک کے روزے رکھنے کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں. یہاں سے لے کر آپ کا آ جائے گا اچھی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور نیکی کا خوگر ہو جاتا ہے. یہ آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہے. ابھی ہم نے سارا سبق پہ پڑھ لیا, آپ سبق کو غور سے سنیے گا اور اس کو جو ہے خود بھی ریڈنگ کیجیے گا تو آپ کو اچھے سے اس کی سمجھ بھی آ جائے گی. آپ کے پاس سلائڈ پہ سب کچھ موجود ہے, آپ کاپی میں لکھیں اور انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں پھر آگے پڑھیں گے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.